سے قافلے کو لے کر کے وہاں سے نانا جان کی تربت پاک سے ہوتے ہوئے چلے ماں فاطمہ سیدہ زینب ماں فاطمہ کی مزار پہ آئے، تڑپ تڑپ کر کے روئے، اجازت مانگ رہے ہیں کہ امی جان آپ کا حسین شہزادہ آج کربلا جا رہا ہے۔ یہ وہی حسین ہے جسے آپ اپنی گود میں لے کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہ وہی حسین ہے جسے آپ لوریاں دیا کرتی تھی، وہی حسین جا رہا ہے جسے آپ جھولا میں ڈال دیتی تھی۔ جبریل فرشتہ ہمیں جھولا جھولانے آیا کرتا تھا، اسی لیے شاعر کہتا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حسین کہہ رہے ہیں اب حسین کہتے ہیں امی جان میں وہی حسین ہوں، جب میں گھر میں رو دیتا تھا تو آپ بے چین ہو جاتی تھی، آپ بے تاب ہو جاتی تھی۔ ماں نے اجازت دے دیا، شوڑ میں سمجھ لے اجازت دے دیا، آقا حسین وہاں سے چلے، بڑے بھائی کی مزار پر پہنچے، امام حسن کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں پر بھی اجازت نامہ حاصل کیا، پھر گھر پہ آئے، تمام بیویوں کو چلنے کا ارادہ فرمایا کہ سامان سفر تیار کر لو، میرے آقا حسین کربلا جا رہے ہیں مگر لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ جواب دو، بولو کہ حسین لڑنے کے لیے گئے تھے یا صلح کرنے کے لیے گئے تھے؟ بولو، حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو ساتھ میں 6 مہینے کا معصوم اصغر نہ لے جاتے، ساتھ میں 6 مہینے کا معصوم اصغر نہ لے جاتے۔ حسین لڑنے کے لیے جاتے تو کربلا کی دھرتی پر اپنی بیویاں بچوں کو لے کر نہ جاتے۔ حسین لڑنے نہیں گئے تھے، جہنمیوں کے پیروں سے جہنم کی بیڑی کاٹنے گئے تھے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرانے گئے تھے، بھٹکے ہوئے کو راہ ہدایت دکھانے گئے تھے۔ پتہ چلا حسین اعظم نے جب گھر میں بیویوں کو، بچیوں کو، بھتیجیوں کو حکم دیا کہ سب لوگ سامان سفر تیار کر لو، تاریخ بتا رہی ہے، یہ میری ماں بہنیں بھی سمجھیں کربلا کیا چیز ہے۔ ہمارے یہاں جب جو ہے کربلا پر یہ میری ماں بہنیں جاتی ہیں تب ان کے ذرا فیشن دیکھو، اور اگر ان سے پوچھ لو کہاں جا رہی ہو، کہتی ہیں حضرت ہم کربلا جا رہے ہیں۔ انہیں پتا کیا ہے، اتنا میک و سنگار ہے، ہونٹوں پر سرخی ہے، آنکھوں میں کاجل ہے، میک و سنگار کا جواب نہیں ہے، بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ کربلا جا رہے ہیں۔ ارے کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا کس بلا کا نام ہے؟ تم نے کبھی اندازہ لگایا ہے؟ کربلا اس جگہ کا نام نہیں ہے جہاں پر شربت کے سبیل چل رہے ہو، کربلا اسے نہیں کہتے ہیں جہاں پر بریانی کی دیگیں پک رہی ہو، کربلا اسے نہیں کہتے ہیں جہاں پر تمام تک بریانی اور کھانے بانٹے جا رہے ہو، کربلا اسے نہیں کہتے ہیں جہاں پر میری ماں بہنیں جا کر کے پانی پوری کا استعمال کرتی ہو، کربلا اسے نہیں کہتے ہیں جہاں پر طرح طرح کے گڑ کے پان تماکو کا استعمال کیا جاتا ہو، بلکہ تم یہ نہ کہا کرو ہم کربلا جا رہے ہیں، قسم خدا کی، ارے کربلا اسے کہتے ہیں جہاں پہ عباس علمبردار کے بازو کر جائے، اسے کربلا کہتے ہیں جہاں پہ حضرت قاسم کی جوانی لوٹ لی جائے، اسے کربلا کہتے ہیں جہاں پہ 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائے، اسے کربلا کہتے ہیں جہاں پہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کے حلق پہ تیر مارا جائے، اسے کربلا کہتے ہیں جہاں پر امام حسین کے جسم پر 72 تیر اور تلوار مارے جائیں، جہاں پر جو ہے تلوار کی جھنکار ہو، نیزوں کی بوچھار ہو، تو اس شہر ایسی ہو کہ اگر کوئی پرندہ بھی گزر جائے چل کر کے گر جائے، اسے کربلا کہتے ہیں جہاں پہ بچی سکینہ کے دھماچے مارے جائیں، اسے کربلا کہتے ہیں جہاں حسین کی سیدہ بہن زینب کے سر سے چادر کو کھینچا جائے، اسے کربلا کہتے ہیں جہاں پہ خیمہ اہل بیت کو جلایا جائے، اسے کربلا کہتے ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، جب حسین چلنے لگے تمام بیویاں چلنے لگی، پتا چلا کہ ایک امام حسین کی بیٹی تھی بی بی سغرا، 4 سال کی عمر ہے، اس بچی کو یہ نہیں خبر ہے کہ آج ہماری اماں کہاں جا رہی ہیں، آج ہمارا بھیا علی اکبر کہاں
आज हमारे बाप हुसैन कहाँ जा रहे हैं, आज हमारी सैयदा ज़ैनब कोठी कहाँ जा रही है, उसे ये खबर ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। जब ऊँट तैयार किए गए और तमाम औरतों को सामान लाद करके बैठने का हुक्म दिया गया, फौरन शुरा कहती है कि सैयदा